بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم پاکستان نیوی میں آن لائن اپلائی کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی میں مختلف قسم کے پوسٹ آتے ہیں، تو اس کے لیے ہم آج اپلائی کر لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو کھولنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے جوائن پاک نیوی کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جوائن پاک نیوی پر کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ پیج اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ یہ پیج لوڈ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ نیچے آ کر یہاں پہ 3 سیکشن آتے ہیں۔ فرسٹ سیکشن میں آپ جو ہے نا یہاں پہ رجسٹریشن فارم، یہاں پہ ہم نے رجسٹریشن کرنا ہے۔ اگر کسی نے رجسٹریشن کی ہے تو یہاں پہ پھر یہ اسٹیپ 2 جو ہے یہاں پہ رجسٹریشن سلپ آپ کو ملے گا اور پھر ٹیسٹ کے بعد ریزلٹ یہاں پہ ملے گا۔ تو آپ نے اس سائٹ کو یاد رکھنا ہے جوائن پاک نیوی۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں رجسٹریشن اسٹیپ فرسٹ پر جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم رجسٹریشن کرتے ہیں۔ تو رجسٹریشن کے لیے ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے برانچ، تو ہم نے اسسٹنٹ پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جس برانچ میں جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آئے گا۔ یہاں پہ جو آپ کے سامنے ہے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پاکستان نیوی آن لائن رجسٹریشن فارم، ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اسسٹنٹ، اور یہاں پہ جینڈر میل فیمیل سنگل میرڈ دونوں یہاں پہ جو ہے وہ رجسٹریشن کر سکتا ہے، اپلائی کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ایج جو ہے نا وہ 18 سے 30 سال کا ہونا ضروری ہے، وہ بھی یعنی 31 مارچ 2020 تک یہ اس کا ایج جو ہے نا وہ 30 سال سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشن اس کے لیے جو ہے نا گریجویشن ہے، اور ایڈیشنل کوالیفیکیشن 6 ویک بیسک IT ٹریننگ کورس انکلوڈنگ MS آفس has to be done from NITB with 1 year after joining۔ یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر سلیکشن ہو جائے تو اس کے بعد یہ کورس جو ہے نا یہ 1 سال کا کورس سلیکشن کے بعد ہم نے کرنا ہے، وہ یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب ہم نیچے آ کر یہاں پہ اسسٹنٹ کے لیے رجسٹریشن کرتے ہیں۔ تو پہلے میں مینشن سٹیٹس سروس کینڈیڈیٹ اور سویلین کینڈیڈیٹ، تو ابھی تو میرا سروس ہے، سروس کے لیے سویلین کے لیے سویلین آپ نے جو ہے نا یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ سروس کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ سروس کینڈیڈیٹ میں آتے ہیں جو نیوی میں ہو، پاک آرمی میں ہو یا ایئر فورس میں ہو، ادروائز یہ باقی جو ہے نا وہ سویلین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ دیکھو اکیڈمک کوالیفیکیشن، یہاں پہ ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اور یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنا کوالیفیکیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ میں یہ BSc کو سلیکٹ کر لوں گا۔ اس کے بعد میں BSc کے بعد میں یہاں پہ اپنے مارکس کو جو ہے نا یہاں پہ انٹر کر لوں گا۔ ٹوٹل مارک جو ہے نا وہ 550 ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم یونیورسٹی کو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیں۔ اس یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہے تو وہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے یونیورسٹی آف پشاور۔ یہاں پہ یونیورسٹی آف پشاور انٹر کیے، یہاں پہ آپ نے نیم جو ہے نا وہ انٹر کرنا ہے محمد رسول۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا CNIC نمبر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فادر نیم انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر فادر کا CNIC نمبر انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جنڈر کو انٹر کرنا ہے، اور جنڈر کے بعد آپ نے اپنے ڈیٹ آف برتھ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے 6/6/1992۔ اس کے بعد اگر آپ ایج ریلیکسیشن کلیم کرنا چاہے تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اگر نہیں پھر اس کو چھوڑ دینا ہے، اور یہاں پہ آپ نے اپنا ہائٹ دینا ہے۔ اور اس کے بعد میرٹل سٹیٹس، اس کے لیے اگر آپ نے شادی کی ہے تو میرڈ سنگل ویڈو، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ریلیجن کو کلک کرنا ہے، اسلام۔ اس کے بعد آپ نے سیکشن کو کلک کرنا ہے، سیکشن یہ خود بخود ہو گیا، مطلب یہ سنی ہو شیعہ ہو جو بھی ہو، یہاں پہ وہ یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رورل یا اربن کو یہ ریڈیو بٹن میں اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ایسے علاقے یاد رہیے گا، ایسے علاقے رورل میں آتے ہیں جس میں ویلیج ہو، ٹاؤن ہو یا تحصیل ہو، اس کے علاوہ باقی سب اربن میں آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں۔ نیکسٹ پہ ہم میرا پروونس کو کلک کریں گے،
मेरा ताल्लुक जो है फाटा से है, तो यहाँ पे फाटा को मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मेरा जो है वो खैबर है, खैबर एजेंसी है। अभी तो डिस्ट्रिक्ट खैबर है, लेकिन अच्छा यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस को एंटर करना है। इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप में अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने, अगर आपके पास कोई PTCL नंबर हो तो उसको एंटर करना है, अगर ना हो तो उसको फिर छोड़ देना है। याद रखिएगा ये जो स्टार का निशान है, अगर जिस फील्ड के आगे ये स्टार का निशान हो तो उस फील्ड को आपने ज़रूर फिल करना है, और जिसके सामने ना हो तो अगर उसको एम्प्टी भी छोड़ दे तो कोई मसला नहीं। मतलब इसके सामने नहीं है तो अभी मेरे पास PTCL नंबर है ही नहीं, तो इसको मैं इसी तरह छोड़ देता हूँ। और आगे जाकर ईमेल एड्रेस के सामने भी एस्टेरिक का निशान नहीं है, तो इसको भी मैं एम्प्टी मतलब छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करना है अगर हो। इसके बाद आपने सेंटर को एंटर करना है, सिलेक्शन सेंटर। जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होती हो, मतलब यहाँ पे आपने टेस्ट भी देना है। ये मैसेज दे रहा है कि सिलेक्शन सेंटर को सही तरीके से चेक कर ले, बाद में ये सेंटर मतलब चेंज नहीं हो जाएगा। चेक कर दिया, ओके पिशावर है। इसके बाद हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। अच्छा, सबमिट करने के बाद, सबमिट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आकर आपने अपना ये इंफॉर्मेशन जो है उसको रीड करना है। नेम को, फादर नेम को, और CNIC नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को, मोबाइल नंबर को, और इसी तरह एड्रेस को। फिर कंफर्म कर दे। इसको कंफर्म करने के बाद ये एक फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो ये स्लिप यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन जो हमने एंटर की है वो यहाँ पे आएगा। तो इसका हमने जो है ना वो प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद, प्रिंट लेने से पहले आप ये इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा फिर पढ़ ले, या प्रिंट में भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। इसको हमने अभी प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तो मेरे पास प्रिंटर नहीं है, लेकिन इसको मैं PDF में सेव कर दूंगा, और PDF में सेव करने के बाद फिर मैं इसको प्रिंट कर लूँगा। तो PDF में यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर देता हूँ, इसको नाम दे देंगे, और यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। तो ये सेव हो गया, ये प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया। अप्लाई के बाद आपने इस एक बात को याद रखना है कि ये जो आपको फॉर्म मिल गया है, जो फॉर्म हमने रजिस्ट्रेशन के लिए जो फिल की है, उस फॉर्म में टेस्ट डेट मेंशन नहीं है। तो टेस्ट डेट के लिए जो है ना वो 72 यानी 72 घंटे के बाद उसमें टेस्ट डेट मेंशन हो जाएगा। उससे पहले ये मेंशन नहीं होता। तो उसके लिए आपने 3-4 दिन बाद ये रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करना है, और यस यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपने यहाँ पे अपने CNIC नंबर देना है, और इसके बाद इसको आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पे टेस्ट डेट और टाइम मेंशन हो जाएगा, और उसके बाद आपने नीचे आकर इस फॉर्म को प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उस टेस्ट की तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।